بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 827 ہے، اور آج سورہ توبہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 117 117۔ چلیے سب سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد البتہ تحقیق، تاب اللہ توجہ فرمائی اللہ نے، علی النبی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین وہ مہاجرین و انصار کے جنہوں نے اتبعوہ آپ کا اتباع کیا، فی ساعت العسرہ تنگی کی گھڑی میں، من بعد ما بعد اس کے کادا قریب تھا، یزیغو کے ٹیڑے ہو جاتے، قلوب دل فریق ایک فریق کے، منہم ان میں سے، ثم پھر تابا توجہ فرمائی اللہ نے، علیہم ان پر، انہو بلا شبہ وہ اللہ ان پر رؤوف شفقت کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر، باوجود اس کے کہ ان میں بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر مہربانی فرمائی۔ دوسری بات، اور مہاجرین اور انصار پر بھی، باوجود اس کے کہ ان میں بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے۔ تیسری بات، مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے۔ چوتھی بات، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی۔ پانچویں بات، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، بنیادی طور پر ایک بات یہاں سمجھ لینا ضروری ہے کہ تابا یتوبو کے اصل معنی تو رجوع کرنے کے ہیں، تاہم اگر یہ لفظ بندے کی طرف منسوب کریں تو اسے تائب کہتے ہیں، یعنی توبہ کرنے والا۔ مطلب یہ کہ اس بندے نے گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اور اگر یہی لفظ رب ذوالجلال کی طرف منسوب ہو، جیسا کہ کہا جاتا ہے انہو هو التواب الرحیم، اس میں تواب کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی مہربانی کے ساتھ متوجہ ہوا۔ التواب اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرماتے ہیں، توبے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور بندوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر مہربانی اور فضل فرمایا، اور ان کے معاملے میں آسانی فرمائی، جنہوں نے اس کے بعد تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل ہو چلا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی۔ یہاں توبہ کے معنی گناہ کو معاف کرنے کے نہیں ہیں، بلکہ فضل فرمانے اور توجہ فرمانے کے ہیں، اس لیے کہ اگر یہاں توبہ کے معنی گناہ کو معاف کرنا مراد لیا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار سے گناہ صادر ہونے کا امکان ثابت ہوگا، جبکہ اس موقع پر نہ ہی نبی سے کوئی گناہ ہوا اور نہ ہی مہاجرین اور انصار سے گناہ صادر ہوا، بلکہ اس آیت میں تو مہاجرین اور انصار کی ایک طرح سے تعریف کی گئی ہے کہ ان مہاجرین اور انصار نے سختی اور مشکل کی اس گھڑی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ اب رہی یہ بات کہ وہ سختی اور مشکل کی گھڑی کون سی تھی جس وقت ان مہاجرین اور انصار نے اتباع کی۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سختی کی وہ گھڑی کیا تھی جس کا قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر ہے، فی ساعت العسرہ۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کی طرف روانہ
روانہ ہوئے۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، ایک منزل پر اترے تو ہمیں سخت پیاس لگی۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری گردنیں ابھی کٹ کر گر پڑیں گی۔ اگر کوئی شخص قضائے حاجت کے لیے بھی جاتا تھا تو واپس آنے میں پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ سمجھ لیتا تھا کہ میری گردن کٹ کر گرنے والی ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہاں تک کیا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کی اوجڑی کو نچوڑ کر پیا اور تری حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنے پیٹ میں رکھ کر رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے کا عمل عطا فرمایا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ ابھی آپ نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش ہونی شروع ہو گئی، اور خوب بارش بھی، جس سے حاضرین نے اپنے سارے برتن بھر لیے۔ پھر ہم نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ بارش کہاں تک ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ لشکر کے حدود سے آگے نہیں بڑھی۔ انہو بہم رؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، اپنی اونٹنی بٹھائی، اسے باندھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شریک ہو گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنی سواری کے پاس آیا، اس کی رسی کھولی اور اس پر سوار ہو گیا۔ پھر اس نے بلند آواز سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، مجھ پر اور محمد پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اپنی اس رحمت میں ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، بتاؤ کہ یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو محدود کر دینا چاہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، جن میں سے ایک رحمت نازل فرما دی۔ اس کا نتیجہ ہے کہ تمام مخلوقات، جن و انس اور جانور تک ایک دوسرے پر رحم اور مہربانی کرتے ہیں، اور بقیہ 99 رحمتیں اسی کے پاس ہیں۔ اب بتاؤ کہ یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا۔ جنت کہنے لگی کہ پروردگار، میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف فقراء اور کمتر حیثیت کے لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم کہنے لگی کہ میرا کیا قصور ہے کہ مجھ میں صرف جابر اور متکبر اور مغرور لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے سے اسے سزا دوں گا، اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھر دوں گا۔ چنانچہ جہنم کے اندر جتنے لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا، جہنم یہی کہتی رہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، حل من مزید، حل من مزید، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے پاؤں کو اس میں رکھ دیں گے۔ اس وقت جہنم بھر جائے گی اور اس کی اجزاء سمٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور وہ کہے گی کہ بس بس بس۔ اور جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق نئی مخلوق پیدا فرمائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے عمل کراتا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیسے عمل کراتا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت سے پہلے اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔